بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ جہاں ہم اسلامی تاریخ، قرآنی بصیرت اور قیادت کے سنہرے ابواب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ماضی کے واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندہ اسباق بن کر دلوں میں اتر جائیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، مسلم دنیا کس قدر انتشار اور کمزوری کا شکار تھی، اور کس طرح صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی میں ایمان، حلم اور عزم کی بنیاد رکھی گئی۔ آج ہم اس تاریخی داستان کے دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب ایک نوجوان سپہ سالار آہستہ آہستہ ایک تاریخ ساز، عادل اور روحانی قائد میں ڈھلنا شروع ہوا۔ ایک ایسا قائد جس کی نگاہیں بیت المقدس پر جمی تھیں مگر قدم تدبیر اور صبر سے بھرپور تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کی فوج میں کیا۔ اس وقت وہ محض ایک نوجوان سپاہی تھے مگر ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ نور الدین زنگی کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ نوجوان عام سپاہی نہیں، یہ شخص دھیمے لہجے، شائستہ مزاج، عبادت گزار دل اور انتہائی تیز فہم ذہن کا مالک ہے۔ صلاح الدین میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑتے مگر دل میں تقویٰ اور عاجزی رکھتے۔ رفتہ رفتہ انہیں اہم ذمہ داریاں ملنے لگی، سپاہ کی تنظیم، مشاورتی حلقوں میں شمولیت اور حکمت عملی کی تیاری۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں صلاح الدین کی صلاحیتیں محض عسکری میدان تک محدود نہیں رہیں بلکہ سیاسی اور روحانی قیادت میں بھی نمایاں ہونے لگی۔ وہ راتوں کو تہجد میں کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دن میں لشکر کی تربیت کرتے۔ ان کی ایک مشہور عادت تھی کہ وہ اکثر کہتے، جنگ کی تیاری صرف ہتھیار سے نہیں ہوتی بلکہ دلوں کو اللہ سے جوڑ کر کی جاتی ہے۔ 1169 میں مصر کی فاطمی خلافت انتشار، سازشوں اور اندرونی کمزوریوں میں ڈوب چکی تھی۔ خلافت کا نظام مفلوج، وزراء ایک دوسرے کے خلاف اور صلیبی قوتیں مصر پر قبضے کے لیے طاق میں بیٹھی تھیں۔ نور الدین زنگی نے محسوس کیا کہ اگر مصر پر صلیبی قابض ہو گئے تو بیت المقدس کی آزادی کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے سب سے قابل، دیانتدار اور حکیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ یہ محض ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ صلاح الدین کے لیے ایک بڑا سیاسی، عسکری اور روحانی امتحان تھا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے وزیر شاور کی دوغلی پالیسی نے حالات کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ ایک طرف وہ نور الدین سے مدد مانگتا، دوسری طرف صلیبیوں سے خفیہ معاہدے کرتا، مگر صلاح الدین نے غیر معمولی حکمت، صبر اور منصوبہ بندی کے ذریعے حالات کو اپنے قابو میں لیا۔ انہوں نے مصر میں اندرونی انتشار ختم کیا، باغیوں کو سبڈیوٹ کیا اور عوام میں اعتماد پیدا کیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے فاطمی خلافت کے خاتمے کا منصوبہ ترتیب دیا تاکہ مصر کو عباسی خلافت کے ساتھ جوڑا جا سکے اور مسلم دنیا سیاسی و مذہبی طور پر ایک ہو جائے۔ صلاح الدین نے بڑی حکمت سے فاطمی خلافت کے اختتام کو عملی شکل دی۔ 1171 میں جب جمعے کے خطبے میں پہلی بار مصر میں عباسی خلیفہ کا نام پکارا گیا تو تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ یہ محض ایک خطبہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب تقسیم شدہ امت کے دو بڑے مراکز یعنی مصر اور عباسی خلافت ایک جھنڈے تلے آ گئے۔ صلاح الدین نے فاطمی افسران کو برطرف کیا، عدالتی و تعلیمی نظام کو اسلامی بنیادوں پر استوار کیا اور مصر کو صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ یہ کامیابی ان کی قیادت کو صرف سپہ سالاری سے بڑھا کر حکمرانی کے درجے پر لے آئی۔ اب وہ صرف ایک کمانڈر نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے مستقبل کے معمار بن چکے تھے۔ مصر کے مستحکم ہونے کے بعد صلاح الدین نے صلیبی ریاستوں کے خلاف منظم جھڑپوں کا آغاز کیا۔ یہ حملے نہ بڑے پیمانے پر تھے نہ اندھے جوش پر مبنی بلکہ انتہائی سوچے سمجھے نفسیاتی وار تھے۔ صلیبی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمان کمزور، تقسیم اور غیر منظم ہو چکے ہیں، لیکن صلاح الدین کے ابتدائی حملوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے صلیبی سرحدی قلعوں پر ہیٹ اینڈ رن حملے کیے، سپلائی لائنز کاٹیں اور خوف و ہراس پھیلایا۔ ان کے حملے اس قدر منظم تھے کہ صلیبی حکمران پہلی بار دفاعی پوزیشن میں چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین کی حکمت و تدبیر دشمنوں کے لیے ایک نیا چیلنج بننے لگی۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ بیت المقدس کی واپسی صرف جنگ سے ممکن نہیں، اس کے لیے دلوں کی اصلاح، عقائد کی مضبوطی اور قوم کی بیداری ضروری ہے۔ انہوں نے مصر اور شام میں مدارس قائم کیے، علماء و صوفیاء کی سرپرستی کی، عدل و انصاف کے نظام کو مضبوط کیا
मसाजिद में खुतबे सिर्फ इबादत नहीं बल्कि बेदारी का पैगाम बन गए। उन्होंने फौज को एक ऐसा लश्कर बनाया जो सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि इबादत गुजार, मुनज़्ज़म और बाअखलाक लोग थे। उनके कैंपों में तलावत कुरान की आवाज़ें गूंजती थीं, फजर की अजानों के साथ सफ़े बनती थीं और दुश्मन इन नज़्म व ज़ब्त को देखकर हैरान रह जाते। अब सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को अपना मरकज़ी हदफ बना लिया था, मगर वो जानते थे कि ये ख्वाब सिर्फ सब्र, ईमान, सियासी इत्तेहाद और अस्करी मंसूबाबंदी से मुमकिन है। रातों को वो अक्सर सजदे में गिरकर दुआएं करते, या अल्लाह मुझे वो लम्हा दिखा जब तेरे घर को दोबारा आज़ाद करें ताकि तेरे दीन की सरबलंदी हो। यही ख्वाब उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। हर फैसला, हर मुहिम, हर मंसूबा इसी ख्वाब की तरफ बढ़ता जा रहा था। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़ियादत का दूसरा बाब हमें ये सिखाता है कि फ़तह तलवार से नहीं, ईमान, तदबीर और इत्तेहाद से हासिल होती है। उन्होंने एक टूटे हुए मुल्क को जोड़ा, कौम को बेदार किया, निज़ाम को दुरुस्त किया और दुश्मन को पहली बार दिफा पर मजबूर कर दिया। ये सफ़र अभी शुरू है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह सलाहुद्दीन ने शाम व मिस्र को एक झंडे तले जमा किया, सलीबी रियासतों पर दबाव बढ़ाया और मार्का हतीन की बुनियाद रखी, वो मार्का जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अगर आपको सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख बोलती है, ईमान जगाता है और क़ियादत का राज खुलता है। अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं इंशाअल्लाह।